سانحہ پیمز کیوں ہوا تاحال تعین نہ ہو سکا، آتش زدگی سے 14 معصوم جانوں کے ضیاع کی تحقیقات جاری۔ انکوائری کمیٹی نے ادارے کے سربراہ سمیت 30 سے زائد ملازمین کے بیانات ریکارڈ کر لیے۔ آن ڈیوٹی عملے کا بائیو میٹرک ریکارڈ چیک، زچہ و بچہ کے اولڈ اور نیو بلاک کوریڈورز کا بھی معائنہ۔ آج کی پیش رفت رپورٹ پر وزیر اعظم کو بریفنگ، عبوری رپورٹ کل پیش کی جائے گی۔ پاکستان اور کویت کے درمیان پروٹوکول ایگریمنٹ 2026 پر دستخط۔ پاکستان کویتی مسلح افواج کو تربیت اور استعداد کار میں اضافے میں مدد فراہم کرے گا۔ بارڈر مینجمنٹ اور دیگر شعبوں میں بھی معاونت کی جائے گی۔ اور جماعت اسلامی کا 3 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبایا جا رہا ہے۔ پیمز میں معصوم بچے حکمرانوں کی نااہلی کا شکار ہوئے۔ حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے سے خطاب۔ اخلاقی طور پر ہمارے ہیلتھ کے منسٹر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ بتایا گیا کہ بیانات میں تضاد ہم نے اس وقت دیکھا جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ 4 مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئیں وہاں سے، اور ان بچوں کو جو ہیروز کہلائے جا رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان 14 بچوں کو نہیں بچایا، انہوں نے ان 4 بچوں کو بچایا اور ان کو ریسکیو کیا۔ وزیر صحت سانحہ پیمز کی ذمہ داری اٹھائیں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، مطالبہ زور پکڑ گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے بھی مصطفیٰ کمال اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز سے استعفیٰ مانگ لیا۔ ارکان کے سخت سوالات، اسپتال انتظامیہ اور عملے کے بیانات پر عدم اعتماد۔ پیر کو اسپتال میں اجلاس طلب، ارکان متاثرہ خاندانوں سے ملیں گے۔ واقعے سے متعلق بیانات میں تضاد ہے، وزیر صحت کو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ عالیہ کامران کی گفتگو، مہیش کمار نے کہا آگ کیسے لگی کسی کو معلوم نہیں، جائے وقوع کا جائزہ لیا، اے سی اسپارک ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ جس اے سی کا کمپریسر پھٹنے کا کہا جا رہا ہے وہ کچھ عرصے سے بند پڑا تھا۔ اے سی سے ایک اسپارک نکلا تھا جس سے یہ آگ بھڑکی ہے 1 منٹ میں، تو وہ ہم نے یہاں دیکھا اور یہاں کراس کوشچننگ بھی کی، اور ہم نے اپنے تجربے سے یہ دیکھا کہ یہ سورس آف جو فائر تھا وہ ہمیں نہیں ملا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران آبنہ ہرمز کھلوانے کی کوششوں کا حصہ، اسے امریکہ سے منسلک کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا پاکستان ایران کے خلاف یک طرفہ پابندیوں پر عمل کا پابند نہیں، مکہ معاہدے کا فورم دیگر ممالک کے لیے بھی کھلا ہے۔ ایران اور شام سمیت کسی بھی ملک کی جانب سے شمولیت کی درخواست ملنے پر غور ہو سکتا ہے۔ سرگودھا کے قریب ڈرون بھیجنے کا بھارتی دعویٰ، لڑائی کے بعد یاد آنے والا موقع قرار۔ ایرانی صدر کا مسلم ممالک کے اتحاد پر زور، تقریب سے خطاب میں مسعود پزشکیان نے کہا اسلامی ممالک ایک دوسرے سے تعاون بڑھا کر امن اور سلامتی کو نقصان نہ پہنچانے کا عہد کریں۔ خطے کے ممالک کو اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی خود ہی سنبھالنی چاہیے۔ واضح کیا کہ ایران کمزور نہیں ہے، ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا واشنگٹن کی ایران پالیسی مذاق بن چکی، امریکہ پہلے سے عائد پابندیاں دوبارہ لگا رہا ہے۔ اسپیکر باقر قالیباف کا اقتصادی جنگ میں بھی دشمن کو شکست دینے کا عزم۔ پاکستان اور کویت کے درمیان پروٹوکول ایگریمنٹ 2026 پر دستخط۔ پاکستان کویتی مسلح افواج کو تربیت اور استعداد کار میں اضافے میں مدد فراہم کرے گا۔ بارڈر مینجمنٹ اور دیگر شعبوں میں بھی معاونت کی جائے گی۔ کویت کے اعلیٰ سطح وفد کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات، مختلف امور پر بات چیت۔ وفد کا GHQ کا بھی دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ ادارہ جاتی روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ علاقائی استحکام کے لیے پاک فوج کی خدمات کی تعریف۔ نون لیگ کی جانب سے بیرسٹر افتخار گیلانی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے امیدوار نامزد۔ نواز شریف نے منظوری دے دی۔ پیپلز پارٹی کا وزارت عظمیٰ کے لیے سردار مختار خان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کل ہوگا۔ جیت کے لیے 27 ووٹ درکار۔ نون لیگ کے 31 ارکان، ایک اتحادی کی حمایت بھی حاصل۔ پیپلز پارٹی 14 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں موجود۔ استحکام پاکستان پارٹی کا ایک بار پھر نئے صوبوں کے قیام کی حمایت کا اعلان، ٹھوس حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ۔ صدر IPP عبدالعلیم خان کہتے ہیں نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے بغیر عوام کو ریلیف کی فراہمی ناممکن ہے، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو نئے صوبے بنانا ہوں گے۔
اس مقصد کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ عام آدمی کے مسائل گھر کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے چھوٹے انتظامی یونٹس بنانا ہوں گے۔ نئے صوبوں کے لیے قدم بڑھانے والی ہر سیاسی جماعت کا ساتھ دیں گے۔ صوبہ بہاولپور کو بحال کیا جائے ورنہ تحریک چلائی جائے گی، پرنس بہاول عباسی کا اعلان۔ کہا 1 یونٹ بناتے وقت صوبہ بہاولپور بحال کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تمام سیاسی جماعتیں صوبہ بہاولپور کی حیثیت تسلیم کر چکی، پنجاب اور قومی اسمبلی سے قراردادیں پاس ہو چکی، اب ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ میرے کو یہ خیال ہے جس کو شوق ہے وہ لے آئے نا قرارداد، یار دیکھ لے صوبے کے لوگ کیا چاہتے ہیں، صوبے کے لوگوں کے ریپریزنٹیٹیوز کیا چاہتے ہیں۔ سندھ اسمبلی 6 بار نئے صوبوں کی مخالفت کی قرارداد منظور کر چکی، جس کو صوبے بنانے کا شوق ہے وہ قرارداد لے آئے، دیکھ لیں گے سندھ کے عوام کیا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، بولے بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں ملک کے عوام جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات، جوڈیشل کمیشن نے کام شروع کر دیا۔ جسٹس عمر سیال کا تمام فریقین کو کل کے لیے نوٹس، مقتول کے اہل خانہ اور وکیل جبران ناصر کو بھی کل بلا لیا، فوکل پرسن سندھ حکومت کو بھی نوٹس جاری۔ نیپال اور تبت میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ہلاکتوں کی تعداد 359 تک پہنچ گئی، 500 غیر ملکیوں سمیت 1500 افراد لاپتہ، موز اور ریلوں سے گھر، پل، سڑکیں اور بجلی گھر تباہ، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث دریا کا راستہ بند، تباہ کن سیلاب کے مقام پر جھیل بن گئی، پھٹنے کا خدشہ۔ بچوں کو سوشل میڈیا کا عادی بنانے کا الزام، میٹا پر 18 ارب ڈالرز جرمانہ عائد، 48 امریکی ریاستوں کی درخواست پر عدالت کا فیصلہ، ٹیکنالوجی کمپنی جرمانہ ادا کرنے پر رضامند، فیس بک اور انسٹاگرام میں بڑی تبدیلیاں ناگزیر، 18 سال سے کم عمر صارفین کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کی حدود مقرر کرنا لازمی قرار۔